زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کا جمعہ کا خطبہ جس عنوان پر ہوگا وہ ٹاپک بہتر معاشرے کے 9 اصول. انسان جس ماحول میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے اس کو معاشرہ کہتے ہیں. ایک اس کی اپنی گھریلو زندگی، وہ بھی اس کا اپنا معاشرہ. ایک اس کی اپنی بستی کی زندگی، باہر کی زندگی، وہ اس کا اپنا ایک معاشرہ، محلے کی زندگی. ایک اس کا وہ ماحول جو کاروبار کا ہے، بزنس کا ہے، جاب کا ہے، وہ ایک معاشرہ. ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا، ہر پڑھا لکھا ان پڑھ، ہر امیر و غریب یہ بات کی تمنا رکھتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول، اس کے گھر کا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو جائے. جب وہ اپنے گھر میں قدم رکھے تو ایسی امن کی ٹھنڈی ہوائیں گھر میں سے آئے کہ ساری دن کی تھکن اس کی اتر جائے. انسان چاہتا ہے کہ اس کے محلے کا، بستی کا، اس کے دوستوں کا ایسا بہترین معاشرہ ہو جائے کہ جب وہ ان سے ملے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے. انسان چاہتا ہے
کہ وہ جہاں نوکری کرتا ہے بزنس کا جو اس کا اپنا معاشرہ ہے وہ معاشرہ اتنا اچھا ہو جائے کہ جب وہ وہاں پر جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے. انسان چاہتا ہے کسی طرح کے معاشرے کو بھی کہ وہ اچھا اور بہتر معاشرہ ہو میرے لیے. آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے اپنے گھروں سے شروع کریں گے یہ معاملے کو انشاءاللہ, پھر باہر لے جائیں گے. سب سے پہلے اپنے گھروں سے یہ اصولوں کو شروع کریں گے اور پھر دیکھیے گا آپ کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ معاشرے کو بنانے والا رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی ہے. جو بنانے والا ہوتا ہے, جو کریٹر ہوتا ہے, جو خالق ہوتا ہے, وہ بہتر جانتا ہے جو اس نے بنایا ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, اس کا خالق, انوینٹ کرنے والا, اس کو بنانے والا, کریٹر, اس کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. یہ کائناتوں کو بنانے والا رب تعالی آپ کو اور مجھ کو, میرے معاشرے کو, یہ سارے لوگوں کو, یہ جنوں, انسان کو, جانوروں کو, یہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا رب تعالی, اور وہ سب سے بہتر بتا سکتا ہے کہ وہ ہمارا بنانے والا ہی سب سے بہتر بتا سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے سب سے اچھا ہو سکتا ہے. تو آج سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 اس کی چند آیتوں کا تذکرہ کریں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے واضح اور اچھے انداز میں ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں کہ لوگوں دیکھو, اگر تم یہ باتوں پر عمل کر لو گے تو جو تم دنیا کے کونوں کونوں میں سکون تلاش کرتے پھر رہے ہو, جو تمہارے دن کا چین, رات کی نیند اجڑی ہوئی ہے, جو تمہیں قرار نہیں پکڑ آتا, جو تم سکون اور اطمینان محسوس نہیں کرتے, آؤ رب تعالیٰ تمہیں یہ 9 اصول بتا رہا ہے. کم از کم یہ 9 اصولوں کو جس معاشرے میں بھی ہم ڈال دیں گے انشاءاللہ وہ بہتر معاشرہ ہو جائے گا. دعوت ہے ان سب کے لیے, ان سب کو مدعو کیا جاتا ہے, ان سب کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی آؤ, تم سکون کے متلاشی ہو, سکون تلاش کر رہے ہو بہتر معاشرے کا, آؤ رب تعالی قرآن میں کہتے ہیں, سورہ حجرات اٹھائیے گا, سورہ حجرات کے شروع کے سارے 15 آیتوں کو آپ تلاوت کر لیجئے گا, شروع کے 15 آیتوں کو سورۃ الحجرات کی. واضح انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا. پہلا اصول, اگر ایک بہتر معاشرہ گھر کا یا باہر کا یا تمہارے دفتر کا یا اسکول کالج کا, جہاں پر تم زندگی گزارتے ہو, چاہے تمہارے دوستوں کا معاشرہ کیوں نہ ہو, بہتر بنانا چاہتے ہو, پہلا اصول, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. پہلا اصول فتبینوا, اے ایمان والو جب کوئی فاسق گناہگار آدمی تم پر کوئی خبر لے کے آئے, کوئی انسان جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچائے, فتبینوا, وہ خبر کی تحقیق کر لو, انشاءاللہ تمہارا معاشرہ بہتر معاشرہ بنے گا. آج جھوٹ کی بھرمار ہے بھائی, ایسا ٹی وی آن کرو, سارے نیوز چینل جھوٹ پہ جھوٹ, دھڑا دھڑ سفیدی کے ساتھ. آپ سوشل میڈیا آن کریے گا, واٹس ایپ کا معاملہ اٹھا لیجئے گا, آپ کو جھوٹی خبریں بہت مل جائیں گی, ایسی جھوٹی خبریں. فیس بک کا معاملہ اٹھا لیجئے گا, جھوٹی خبریں. معاملہ ہمارا ایسا ہو گیا کہ ہم جھوٹی خبروں پہ یقین کرنے والے ہو گئے. اصل میں آپ کو آتا ہوگا میسج, ایک بچی بیڈ پہ لیٹی ہے, آکسیجن لگا ہے, نیچے لکھا ہوگا بچی بہت بیمار ہے, دعا کی اپیل کی جاتی ہے, یہ بچی کچھ جو ہے نا ڈونیشن اور تعاون کی ضرورت ہے. نمبر نیچے لکھا ہوتا ہے. کال کر رہے ہیں, رانگ نمبر. کال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بچی تو اچھی ہوگی, 1 سال ہو گیا بھائی, فری بکس ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے, میسج آتا ہے آپ کو, نیچے نمبرز ہوتے ہیں, آپ نمبر لگائیے, رانگ نمبر. جھوٹی خبر. جو خبر آپ کے پاس پہنچائی جاتی ہے پہلے اس کی تحقیق کر لینا. اچھا, معاشرے کا اثر کیسے پڑے گا اس پر؟ معاشرے کا اثر اس طرح سے پڑے گا کہ آپ کے بارے میں یا آپ کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں کوئی شخص آ کر آپ کو کوئی اطلاع دے دے, چاہے کوئی خبر دے دے, چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پوزیٹو ہو, چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو, ارے بھائی معلوم آپ کے بارے میں انہوں کیا بول رہے تھے پتا ہے آپ کو؟ اچھا, یہاں کے بارے میں اور وہاں کے بارے میں انہوں کیا بول رہے تھے آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے
ایسا ایسا ایسے ایسے کہہ دیا. آپ ہے کچے کان کے کھڑے, آپ نے یہ اصول نہیں پڑھا, آپ یقین کریں اور فوراً فیصلہ کر لیا. میاں بیوی کا معاملہ آ جائے, باپ بیٹے کا معاملہ آ جائے, بھائی بھائی کا معاملہ آ جائے, دوست دوست کا معاملہ آ جائے, فتبینوا, تحقیق کرو کہ آخر جو تمہیں خبر پہنچائی گئی ہے وہ سچی خبر ہے کہ جھوٹی خبر ہے, کتنی ملاوٹ اس کے اندر ہے, یہ تحقیق کرو. سب سے پہلا اصول. کئی مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ, دیکھنا آپ. اچھا میرا دوست میرے بارے میں یہ بول رہا تھا, آپ تو فون اٹھانا ہی بند کر دیا اس کا, آپ تو اس کے میسج کا جواب دینا ہی بند کر دیا. اب تو سلام کلام بند ہو گیا آپ کا, آپ کے بھائی سے, آپ کے والد والدہ سے آپ ناراض ہیں. کیوں؟ کسی نے آ کر خبر دیا, آپ کے والد نے آپ کے بارے میں ایسا کہہ دیا, آپ کے بھائی نے آپ کے بارے میں ایسا کہہ دیا. فتبینوا, ہم نے یہ اصول کو چھوڑ دیا, تحقیق نہیں کی ہم نے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات پہ یقین کر لے. اللہ اکبر, ایسا سنے اور یقین کر لیے. جھوٹا ہے ایسا شخص, آپ ہو, میں ہو, داڑھی والے ہو, بغیر داڑھی والے ہو, جبے کبے والے ہو, پڑھے لکھے ہو, ان پڑھ ہو, کوئی نبی کے الفاظ ہمارا ماننا ہے. سورج کی روشنی جا سکتی ہے لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جھوٹا ہے ایسا شخص, جھوٹا ہے ایسا شخص, جھوٹا ہے ایسا شخص جو صرف سنی ہوئی بات پہ یقین کر لیتا ہے. اور جھوٹ کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابن مسعود کی ہے, روایت کرتے ہیں اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ انسان کو نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے. جھوٹ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے اور نافرمانی جہنم میں لے کے جائے گی. اللہ اکبر. ایک اصول پہلا کیا؟ فتبینوا, تحقیق کرو اپنے پاس جو بھی خبریں آتی ہیں. اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری ذات کے متعلق کوئی خبر آ گئی تو تم تحقیق کر لو, نہیں, بلکہ اسلام کے متعلق بھی جو چیزیں تمہیں پہنچائی جاتی ہیں تحقیق کرنا ہوگا تمہیں. مولوی صاحب بتاتے ہیں ہاتھ اوپر بانے نیچے بانے, تحقیق کرو, تمہیں تحقیق کرنی ہوگی. بتایا گیا اصول اس کے اندر, سارے مسئلے حل ہوں گے تم تحقیق کرو گے تو پہلا اصول بہتر معاشرے کا کیا ہے؟ تحقیق کرو بات پر, پھر اس پر یقین کرو, عمل کرو, دوسروں کو بتاؤ. ایسے نہیں کہ بس دھڑا دھڑ سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہے, یا کسی کے بارے میں آپ سن لیا اور پھیلاتے چلے جا رہے ہو بات کو. یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے. بہتر معاشرہ نہیں بن سکے گا, افواہوں پہ افواہیں پھیلاتی چلتی رہے گی. کچھ دن پہلے کا معاملہ ہے, 10-12 دن پہلے کا, گوشہ محل کی ایک نیوز ڈال دی ہے کوئی صاحب, گوشہ محل پہ ٹریفک چالانس پر 50% کا ڈسکاؤنٹ. ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو گئی. جا کے دیکھیں, نہیں بھائی وہ چیز نہیں ہوتی, کوئی دوسرا پروگرام ہے, چالان کا نہیں ہوتا معاملہ. اللہ اکبر. نقصان کوئی کہاں سے آیا ہوگا, وقت لگا کر, نوکری سے چھٹی لے کر, پیٹرول ڈلوا کر, وقت لگا کر آیا ہوگا. جھوٹی باتوں پر تحقیق کر لو, ہر بات پر جو بھی بات تم تک پہنچتی ہے. پہلا اصول. دوسرا اصول بہتر معاشرے کے لیے, یہی سورہ حجرات میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ, لوگوں کے اندر صلح کراؤ. لوگ لڑ لیتے ہیں نا, لڑ لیتے ہیں تو ان میں کیا کرنا, جا کے بیچ میں اور تیل چھنکنے کے بجائے ان کی صلح کروا دینا. ذرا آپ تھوڑا سا اپنے محلوں کا جائزہ لے لو, اپنے گھر کا جائزہ لے لو, اپنے دوستوں کا جائزہ لے لو. جب کوئی آپس میں دو لوگ لڑتے ہیں تو تیسرا آدمی مزے لے کر دیکھتا ہے کہ کیا زبردست لڑائی ہو رہی ہے, بھائی کھڑے ہو جاؤ. آپ دیکھیں کوئی محلے میں لڑائی ہوتی ہے, کھڑے ہوتے ہیں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے. بہتر معاشرہ یہ نہیں بن سکتا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ, جو تمہارے دو بھائی لڑ رہے ہیں, جو دو گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ دونوں کے اندر تمہیں چاہیے کہ تم صلح کرواؤ. کیا فضیلت ہے صلح کروانے کی؟ اللہ اکبر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں ایک افضل عمل نہ بتاؤں؟ ایسا افضل عمل جو تمہارے نفل روزوں سے بھی افضل, جو تمہارے نفل نمازوں سے بھی افضل, جو تمہارے نفل صدقے سے بھی افضل. کس کے الفاظ؟ محمد الرسول اللہ کے. کہا اللہ کے نبی نے صحابہ سے, اے ساتھیوں کیا ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے
نفل روزوں سے بھی افضل ہے، تمہارے نفل نمازوں سے بھی افضل ہے، تمہارے نفل صدقے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے کیا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو روٹھے ہوئے، دو ناراض ہوئے لوگوں کے درمیان میں صلح کروا دینا، یہ افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ کس سے؟ نفل روزوں سے، نفل نمازوں سے، نفل صدقے سے بھی افضل ہے دو لوگوں میں صلح کروا دینا۔ اور عجب تماشا ہے ہمارا آج کا بھائی کہ لڑائی ہوتی ہے تو ہم تماشبین بنے بیٹھتے ہیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں جب ہمارے دو بھائی لڑتے ہیں، تماشا بنتے ہو۔ نہیں، بہتر معاشرہ وہی ہوگا کہ آپ جائیں گے اور ان دونوں کے بیچ میں صلح کروائیں گے۔ اور جانتے ہیں نا جھوٹ کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ کا۔ جھوٹ کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کے سفر پر گئے تو کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جو اپنے گدی کے بل لیٹا ہے، چت لیٹا ہے، اور اس کے سرہانے ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا چمٹا ہے۔ جانتے ہیں آپ لوہار کے پاس آپ جائیں گے تو لوہار کے پاس ایک بڑی خینچی ہوگی، لمبے لمبے اس کے مونٹ ہوں گے، جو چیز گرم ہو جاتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ چیز کا لفظ کا تذکرہ ہے حدیث میں۔ ایک لمبا چمٹا، ایک لمبی خینچی ہے اس کے ہاتھ میں۔ کیا دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لیٹے ہوئے شخص کو، یہ چمٹا پکڑا ہوا شخص اس کے نتنوں کو، اس کی آنکھوں کو اور اس کے جبڑوں کو، اس کے جبڑوں کو، اس کے نتنوں کو، ناک کو اور اس کی آنکھوں کو وہ چمٹے سے گھسا کر ایسے چیر رہا ہے کہ اس کی گردن تک، پوری گدی تک اس کا سر چیرا جا رہا ہے۔ پھر وہ شخص ایسا ہٹتا ہے، پھر کے یہ سائیڈ آتا ہے، تب تک اس کا سر پھر سے درست ہو جاتا ہے، پھر ادھر کھڑے ہو کر چیرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر سر صحیح ہوتا ہے، پھر سے واپس چیرتا ہے گدی تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے بھائی یہ لوگ؟ کہا کہ وہ یہ شخص ہے جو جھوٹی بات لوگوں میں پھیلا دیا کرتا اور لوگ اس کی بات کو مان لیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ جھوٹی باتوں کو پھیلانا، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سمجھا کیا رہا ہوں؟ صلح کروانا سمجھا رہا ہوں۔ اتنا بڑا گناہ جھوٹ، لیکن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو لڑے ہوئے بھائیوں کو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔ اللہ اکبر۔ صلح کروانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جھوٹ بڑا گناہ ہوگا اپنی جگہ پر، اس سے بھی بھیانک جرم یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جھوٹ بول کے کیسا جڑایا جا سکتا ہے بھائی؟ سمجھ جائیے کہ دو دوست لڑ لیے آپس میں، تو آپ دوسرے والے دوست کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو پہلے والے دوست تھے وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ کر رہے نہیں، اچھا ہی پہنچا رہے ہیں آپ جا کر۔ پھر دوسرے والے دوست کے پاس آ کر کہیں وہ آپ کے وہ فلانے دوست تھے نا، آپ کو یاد کر رہے تھے بھائی، آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کے دل میں محبت آئے گی نا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے بھائی۔ صلح کون سا اصول ہے یہ؟ دوسرا، بہتر معاشرہ گھر میں بنانا ہے تو گھر میں ہو رہی لڑائی کے تماشبین بننے سے بہتر ہے کہ اس کے اندر صلح کروا۔ بہتر محلہ بنانا ہے، معاشرہ، محلے کا معاشرہ بہتر بنانا ہے، محلے میں لڑائی ہو رہی ہے، جا کر آپ صلح کروائیے۔ یہ دوسرا اصول، فاصلحوا بینہم۔ تیسرا اصول، عدل اور انصاف۔ یاد رکھیے گا، معاشرے میں جہاں پر بھی امن نہیں ہے، فساد ہے، پریشانیاں ہیں، ماحول پورا خراب ہے، گھر کا ہو یا کہیں کا ہو، وہاں سب سے بنیادی چیز کی کمی ہوگی، وہ ہے عدل و انصاف کی کمی۔ دو بھائیوں کے بیچ میں حسد، کہ کا حسد، والد محترم مجھے زیادہ دیکھتے ہیں، اسے زیادہ دیکھتے ہیں، اس کو زیادہ امی دیتی ہیں یا مجھے زیادہ دیتی ہیں، مجھ کو زیادہ چاہتے ہیں یا اس کو زیادہ چاہتے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں میں سے یا بہنوں میں سے کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے۔ اب ایک دوسرے کے تعلق سے غیبتیں، آپ نے دیکھا ہوگا 4 دن پہلے اولڈ سٹی کے اندر ایک بہن میڈیا پر آ کر اپنے سگے بھائی کے خلاف بیان دے رہی ہے جائیداد کے جھگڑے میں۔ اللہ اکبر۔
ریزن یہ انصاف نہیں ہوا. انصاف ہوگا تو بہتر معاشرہ بنے گا. آؤ یہ حدیث بھی سن لو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو انصاف کرنے والے ہیں, جو انصاف کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے قریب اللہ ان کو سونے کے نور کے ممبر بنا کے دے گا. اللہ اکبر. جو انصاف کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو نور کے ممبر عطا کرے گا اور اللہ کے قریب وہ ان ممبروں پر بیٹھے ہوں گے جو انصاف کرنے والے ہوں گے. اللہ اکبر. بہتر معاشرے کے لیے جو تیسرا اصول ہے وہ عدل و انصاف. انصاف کریے چاہے کچھ ہو جائے, چاہے آپ کا نقصان کیوں نہ ہو جائے, چاہے اپنے آپ کے لوگ اپنے خاص لوگوں کے خلاف بات کرنا کیوں نہ پڑ جائے, انصاف کی بات کریے گا. آج دیکھیے معاشرے میں فساد اسی لیے, شادی ہوئی 6 مہینے میں جھگڑے شروع ہو گئے. ریزن یہ ہے کہ انصاف نہیں ہوا. نہ تو بچی والے انصاف کی طرف آ رہے ہیں نہ تو بچے والے انصاف کی طرف آ رہے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے میری بچی غلط ہو ہی نہیں سکتی, میرا بچہ دنیا کا سب سے اچھا بچہ, غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے فساد ہوتا ہے. انصاف پر آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں انصاف کی بات کریے. ہاں بھائی یہ ہمارے لڑکے کی غلطی ہے, مانتے ہیں بیٹے آئندہ سے یہ غلطی نہیں کریں گے. ہاں بیٹی کی ہماری غلطی ہے, بیٹی کی ہم مانتے ہیں. پھر دیکھیے کیسا معاشرہ بنے گا انشاءاللہ. تو تیسرا اصول عدل و انصاف. اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سورج کو قریب کر دیں گے, لوگ پسینے میں غوطے کھاتے ہوں گے اپنے, کوئی سایہ نہیں ہوگا, لوگ سایہ تلاش کریں گے. ایک سایہ ہوگا صرف, کون سا؟ اللہ کے عرش کا سایہ. 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی, ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ امام عادل, انصاف کرنے والا ذمہ دار. انصاف کرنے والے ذمہ دار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. یہ تیسرا اصول. چوتھا اصول, یہ چوتھے اصول پر میں نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں. ہمارے نوجوان آج ٹائم پاس کے نام پر, انٹرٹین کے نام پر یہ گناہ کے اندر ملوث ہے. یاد رکھنا, لوگ چاہتے ہیں کہ وقت گزاری ہو جائے, لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے گپے بازی ہو جائے ہماری, کس طرح سے وقت گزرتا چلا جائے, کس طرح سے ہم ٹائم پاس کرتے چلے جائیں. چوتھا اصول بہتر معاشرہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں کہہ دیا تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیے ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا, ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا, پھر اس کا مذاق اڑانا, یہ بہت عام بات ہو گئی دوستوں میں. تو بھائی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بہت عام بات ہو گئی. فساد یہاں سے شروع ہوتا ہے. وقتیہ طور پر تو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خاموش بیٹھ جائے گا, لیکن کبھی نہ کبھی اس کے دل کی بھڑاس جب نکلے گی تو وہ فساد کی شکل میں ہوگی, وہ لوگوں میں فساد ڈال دے گا, آپ کے معاشرے میں فساد آ جائے گا, بیماریاں جنم لیں گی. پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے کینہ کپٹ, یہ اس کو سکھا رہا وہ اس کو سکھا رہا. ریزن یہ ہے آپ 4 لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑائے, بس ختم. مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. بھائی برائی کی کیٹیگریز ہے نا, سگریٹ پینے والا برا, شراب پینے والا برا, گالی بکنے والا برا, چوری کرنے والا برا ہے نا, یہ سب جھوٹ بولنے والا برا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں ایک چھوٹے سے نقطے میں مکمل بات کی اور کہا کہ دیکھو ایک آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی اپنے وہ دوسرے بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہو, اللہ اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہو. اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں بتا دیا کہ ایک آدمی کو برا آدمی آپ بتا سکتے ہیں, ایک آدمی کا آئیڈینٹیفیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا, اگر وہ آدمی اپنے کسی دوسرے بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے, چاہے کسی معاملے میں ہو, خوبصورتی کے معاملے میں کمتر, علم کے معاملے میں کمتر, ہنر کے معاملے میں کمتر, عزت کے
معاملے میں کمتر, پیسے کے معاملے میں کمتر, کسی معاملے میں بھی کوئی ایک انسان اپنے دوسرے بھائی کو اپنے سے نچلا حصے میں سمجھتا ہے, کمتر سمجھتا ہے, تو وہ انسان اچھا انسان نہیں ہے, برا انسان ہے. اور مذاق کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. جب انسان کسی کو کمتر سمجھتا ہے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کرتا ہے. ہوتا ہے نا عام طور پہ کہ اس کی جو کمیاں ہوتی ہیں وہ کمیوں کو مذاق بڑھا کر انسان جو ہے اچھالنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ صحیح بخاری کی حدیث تھوڑا کان کھول کے سن لینا, جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی مسلمان کے امان کو, امن کو دھکا دیا, کسی نے کسی مسلمان کے عہد کو یا ذمہ داری کو دھکا دیا, تو یاد رکھو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. اور یاد رکھو ایسا شخص جو نمازیں پڑھتا ہے, نہ تو اس کی فرض عبادتیں قبول ہوتی ہے, نہ تو اس کی نفل عبادتیں قبول ہوتی ہے, اور نہ تو قیامت کے دن کوئی عمل اللہ اس کا قبول کرے گا. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور مذاق اڑانا ہمارے لیے بہت عام بات ہو گئی آج. جس کا من میں ہے مذاق اڑا دیے, جس کا من میں ہے کمیاں بیان کر کے لوگوں کے سامنے گلی اڑا دیے. اللہ اکبر. کیا کہا کہ ایسا شخص جو مذاق اڑاتا ہے, اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت لوگوں کے سامنے نکالتا ہے, اس کے امن و امان کا خیال نہیں رکھتا, اس کے امن و امان کو توڑتا ہے, اس کے عہد کو دھکا پہنچاتا ہے, یا اس کی ذمہ داری کے روگردان ہوتا ہے, تو ایسے شخص پر لعنت ہوگی اللہ کی, فرشتوں کی, تمام انسانوں کی. اور نہ تو اس کی کوئی نفل نماز قبول ہوگی اور نہ تو کوئی اس کی فرض نماز قبول ہوگی, اور قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا. کتنے اصول ہو گئے؟ 4. پہلا اصول کیا تھا؟ فتبینوا, تحقیق کرو قبروں کی. دوسرا اصول کیا تھا؟ عدل و انصاف. دوسرا اصول صلح کروانا. تیسرا عدل و انصاف. چوتھا کسی کا مذاق نہ اڑائیں. پانچواں اصول وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, کوئی کسی کو تانا نہ دے. اللہ اکبر. تانا جانتے ہیں؟ تانا مطلب اس کا عیب اس کے منہ پہ بیان کرنا. اس کا عیب اس کے منہ پہ, ارے تم کر سکتے ہے, تمہارے پاس اتنی صلاحیت, تانا. تمہاری اوقات ہے, تانا. یہ تانا نہ دو. اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو تانے دے لیتے پھرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرنے کے قابل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایمان والا نہ تو گالی بکتا ہے, نہ فحش باتیں کرتا ہے, نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. مومن کی صفت ہے تانا نہ دینا. اور آج تانوں کی بھرمار ہے بھائی ہمارے پاس. آپ دیکھیے کوئی چھوٹا سا کام نہ کر لے تانا, چھوٹا بھائی کچھ کام نہ کر لے تانا, دوست چھوٹا سا معاملہ تھوڑا سا ہو جائے بس تانے. اسلام میں جائز نہیں ہے تانا. پانچواں اصول. چھٹا اصول وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, ایک دوسرے کو برے ناموں اور لقبوں سے نہیں پکارنا. کنڈا, ارے لنگڑا ہے انہیں تو, کالا ہے انہیں تو, پیلا ہے انہیں تو ایسا ہے. یاد رکھیے وہ حدیث بھی یہاں پر یاد کرنے کے قابل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ کون حفصہ جو پست قد ہے, جو گڈی ہے. اللہ اکبر. اما حفصہ کے تعلق سے اما عائشہ نے کیا کہا؟ پست قد ہے, ہائٹ کم ہے ان کی. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم نے کیا کہا؟ یاد رکھو اگر یہ بات کو کوئی سمندر میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی کا مزاج بدل جائے. اللہ اکبر. اور آج ہم برے لقبوں سے تو تھکتے نہیں صاحب. بہت بڑے بڑے جو ہے نا ہماری زبانیں ہو گئی ہیں, برے برے لقب معاشرے کے اندر.
دوستوں میں, بھائیوں میں. آپ دیکھ لیجئے, جائز نہیں ہے اسلام کے اندر برے لقب دینا کسی کو بھی. جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو برے نام سے پکاریں, برے لقب سے پکاریں. اور 7واں اصول, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا الظن, زن سے بچو. زن مطلب ہوتا ہے گمان. جو برا گمان ہوتا ہے اس کو زن کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح انداز میں کہتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن, زیادہ زن برے گمانوں سے بچو, کیونکہ اس سے ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کوئی کام کر رہا ہے, ہم دور کھڑے دیکھ رہے ہیں, یا کسی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فلانا شخص وہ کام کر رہا ہے, ہم فوراً نتیجہ نکال دیتے ہیں اس کا, اچھا میرے خلاف میں کر رہا, اصل میں میرے خلاف کی سازش ہے, اصل میں بھائی, اصل میں میرے خلاف ہو رہا وہ سارا کام. نیگیٹو سوچنا اسٹارٹ کرتے, اس کو زن بولتے ہیں. کیا بولیں, اجتنبوا, اجتناب کرو زیادہ بدگمانیاں کرنے سے. کیوں؟ زیادہ بدگمانی کرنا گناہ ہے, گناہ کی طرف لے جاتا ہے یہ چیز. اور عام طور پہ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر, گھروں کے ماحول کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہی معاملہ ہے کہ ڈسکس نہیں ہوتی, بات ہوتی نہیں, معلوم نہیں کرتے کیا ہوا بھائی, کیوں کرے آپ ایسا. سوال بھی اپنی سوچتے, جواب بھی اپنی دے لیتے, اور نتیجہ بھی نکال لیتے. بیوی نے کچھ کام کیا, اب چلو آپ ہی ذہن میں سوچنا اسٹارٹ کرے, نیگیٹو, اس واسطے کرے ہوں گے, اس لیے کیے ہوں گے, میرے خلاف کیے ہوں گے, لہذا نتیجہ یہ ہے کہ لڑائی کل سے. ہوتا عام طور پہ. ایک بہتر معاشرہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں, ایک بہتر ماحول بنانا چاہتے ہیں ہم, تو اس کے لیے یہ 7واں اصول میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ ہم بدگمانیوں سے بچنا, بدگمانیوں سے. 8واں اصول, وَلَا تَجَسَّسُوا. آج معاشرے میں سب سے زیادہ یہ ٹاپک کی ضرورت ہے بھائی, سب سے زیادہ, کہ لوگوں کی جاسوسی مت کرو, لوگوں کے برائیاں ٹٹول لیتے مت پھرو, لوگوں کے کیڑے چن لیتے مت پھرو بھائی, کہ لوگوں میں ان میں کیا برائی ہے, ان میں کیا عیب ہے, انہوں کیا کرتے دیکھیں گے, ان کا معاملہ کیا ہے. جاؤ میاں جاؤ, ذرا دیکھ کے تو انہوں کیا کر رہے ہیں, ذرا بیٹھ جاؤ, ذرا انہوں کیا کریں دیکھ لے کیا ہوں, ذرا غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لے کیا ہوں. ہوتا بھائی عام طور پہ. وَلَا تَجَسَّسُوا, بہتر معاشرہ ہے تو لوگوں کی جاسوسی مت کرو, عیب نہ ٹٹولو لوگوں کے. کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. حضرت ابو برزہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کون ہے راوی؟ حضرت ابو برزہ سلمہ, صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے نہ پڑو, کسی مسلمان کے برائیوں کے پیچھے نہ پڑو, اس کی کمیوں کے پیچھے نہ پڑو. اگر تم ان کے کمیوں کے اور عیبوں کے پیچھے پڑو گے تو تمہارے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا, اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے, اللہ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا. اللہ اکبر. انسان اپنے گھر میں ذلیل ہوگا. ریزن کیا ہے؟ کہ انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو ٹٹول کر اس کو ذلیل کریں, دوسرے مسلمان کو لوگوں میں ذلیل کرے اس کے عیبوں کو ٹٹول کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیبوں کو اتنا لائے گا پھر لوگوں میں کہ اس کے اپنے گھر میں وہ ذلیل ہو جائے گا. اللہ اکبر. آج بڑا مسئلہ ہے بھائی, کون کیا کر رہے ہیں, کون کب کیا کرے. آپ دیکھیے شادی کا سیزن چل رہا, آج کل شادیاں ہیں چو طرف. لوگ جو ہے 10 بجے فنکشن ہال کو جا کے 2 بجے گھر کو آتے, 10 سے 2 تک کرے کیا بھائی. کھانا تو 15-20 منٹ کا رہتا, آدھا گھنٹے کا کھانا رہتا. 3 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ کھانا کھائے, 2.5 گھنٹے لوگوں کے عیب ٹٹول لیتے بیٹھے وہاں پر. معلوم انہیں کیا کر دیا, انہیں کیا کر دیا پتا ہے, فلاں کا کیا ہو گیا معلوم ہے, ذرا دیکھ کے تو ہم یہ انہیں کیا کر رہا ذرا نہیں. اس سے اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا,
اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اسے اپنے خود کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا. اللہ اکبر. اور آپ نے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کوئی فوڈ کمپنی کا ایک امپلائی کھانا آرڈر کرتے ہیں، ہم کھانا آتا ہے، بڑی خواہش ہے لوگوں کو بھائی لوگوں کے عیب لوگوں کے سامنے بتانے کی. وہ بندہ جو ہے، میں اس کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں، وہ غلط کام ہے، چوری ہے، وہ چوری کرنا ہے. اسلامی شریعت ہوتی یہ ثبوت ملتے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. وہ چوری ہے، کسی کا کھانا چرانا، پیسہ چرانا، کوئی چیز چرانا. لیکن اس کی چوری کو لوگوں کے سامنے ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی عزت جائے گی. ابھی جو اس کو ریکارڈ کرے، جو اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالے، وہ سمجھ رہے ہوں کہ بہت اچھا کام کرے. نہیں، تمہیں چاہیے تھا یا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کا عیب دیکھیں تو وہ عیب کو خود اس تک یا اس کے ذمہ داروں تک صرف پہنچائے. لوگوں کے دنیا کے سامنے اس کا عیب بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کسی صاحب نے ایک جملہ لکھا تھا، بڑا اچھا تھا. انہوں نے کہا کہ میری جتنی کمزوریاں ہیں، میری اندر جتنی کمزوریاں اور برائیاں ہیں، وہ آپ ڈائریکٹ آ کر مجھے بتائیں، میرا کوئی برانچ نہیں ہے. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ انسان کی ایک بڑی پرابلم ہو گئی آج، کہ انسان دیکھ رہا کہ اس میں ایک برائی ہے، کمزوری ہے، اس کو بتانا چھوڑ کے سب کو بول لیتے پھر رہا ادھر آ کے. لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. شریعت کا اصول ہے کہ اگر کوئی بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکے، جانتے ہیں آپ، کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا منع ہے اسلام میں. شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی دوسرا آ کے تمہاری اجازت کے بغیر جھانکے تو تم اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہو جس سے وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. ولا تجسسوا، ایک بہتر معاشرہ ہے تو جاسوسی مت کرو. کیا ہوتا ہے، انسان کا دماغ پراگندہ ہو جاتا جاسوسی کرنے میں. ہمیشہ انہیں یہ سوچتے رہتا، اب انہوں کیا کر رہے ہیں کہ دیکھیں گے، اب انہوں کیا کر رہے ہیں کہ دیکھیں گے، اب ان کا معاملہ ذرا تفتیش کر کے آئیں گے. یہ پوری زندگی گزرتے رہتی ہے اس کی. ولا تجسسوا، مت کرو جاسوسی ایک دوسرے کے، عیب نہ ٹٹولو ایک دوسرے کے. اس کے برعکس کیا کر سکتے ہو؟ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس دنیا کے اندر اپنے کسی بھائی کے برائیوں پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اللہ اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دے گا. اللہ اکبر. آپ کسی کے اندر برائی دیکھتے ہو تو پردہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ پردہ ڈالنے کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ یا اس کے ذمہ داروں کے علاوہ کسی اور سے اس کی برائی بیان نہ کریں. پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا. کہیں آپ ایسا سمجھ جائیں گے کسی کو نہ بولے. نہیں، کسی کا بچہ نوجوان ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہوا آپ کو نظر آ گیا، فوراً ان کے والد صاحب کو جا کے بول سکتے ہیں آپ، مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسروں کو نہیں بولنا، ارے ان کا بچہ، انہیں تو سگریٹ نوشی کرتا پھر رہا تھا، سگریٹ پیتے پھر رہا تھا. نہیں. کتنے اصول ہو گئے؟ 8. آخری اور 9واں اصول، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. جانتے ہیں غیبت؟ ایک ٹائم پہ ہم لوگوں سے، بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ غیبتیں عورتیں کرتی ہیں، چغلی اور غیبتیں. لیکن اب فرق ختم ہو گیا، مرد بھی کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کر رہے ہیں. غیبت جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں کہا کہ تم میں سے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ اللہ اکبر. غیبت کھانا کیا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے اور کھلایا بھی جا سکتا ہے. یہ مثال سمجھنے کی ہے. میں تو نہیں کرتا ہوں غیبت، ٹھیک ہے، کوئی دوسرے دیے تو آپ کھا لیتے ہوں گے. دوسروں سے غیبت سننا، آپ کھا رہے ہیں، شامل ہے وہ دعوت کے اندر. آپ بھی آپ کے مردہ بھائی کی گوشت کی دعوت میں آپ بھی شریک ہے کہ ٹھیک ہے آپ تو اپنے منہ سے کر رہے ہیں لیکن کانوں سے تو غیبت سن رہے ہیں. گھر میں اچھا ماحول رکھنا چاہ رہے ہیں، معاشرے میں اچھا ماحول رکھنا چاہ رہے ہیں، ایک ہی کام کرو،
نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو. بولو کہ میں غیبت نہیں سنتا بھائی کسی کی, ان کا مسئلہ ہے تو جاؤ ان کے سامنے بتاؤ. اچھا غیبت کیا ہے وہ سمجھ لو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت, کہا کیا اس کے اندر جو برائی ہے وہ بیان کریں گے بھی تو؟ کہا اللہ کے بندو جو اس کے اندر برائی ہے, جو وہ برائی کر رہا ہے, وہی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا غیبت ہے. اگر وہ اس میں برائی نہ ہو تو وہ تو بہتان ہو جائے گا, پھر اس پر تہمت ہو جائے گی. نہیں بھائی انہوں کرتے نا ویسا تو ان کو جا کے بولو, دوسروں کو نہ بولو. ان کے اندر وہ برائی ہے تو ان کو جا کے بولنا ڈائریکٹ, دوسروں کو جا کے نہیں بولنا بلا وجہ کے. آؤ یہ حدیث سن کر بات کو ختم کریں گے. حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے زنا کا اقرار کیا. کہا اللہ کے نبی میں مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے, اس سے پاک ہونے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے چند سوال کیے, اس کے بعد کہا کہ انہیں سنسار کیا دیا جائے, انہیں رجم کر دیا جائے. ان کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا گیا. جب لوگ واپس ہو رہے تھے, دو صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے, اللہ کے نبی وہ گفتگو سن رہے تھے. وہ دو صحابہ نے آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ کیا ہی بیکار بندہ ہے, اللہ نے اس کی برائی پر پردہ ڈال دیا تھا لیکن اس نے خود اپنی برائی سے پردہ ہٹایا اور کتے جیسا رجم ہو گیا. اللہ اکبر. جیسا کتے کو مارا جاتا ہے ویسا مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے اور چل رہے ہیں. اچانک راستے میں کیا دیکھا ہے, گدھے کی لاش پڑی ہے. گدھے کی لاش پڑی ہے. اللہ کے نبی رک گئے اور کہا تم دونوں ادھر آؤ, ادھر آؤ. وہ جو برائی کر رہے تھے, آؤ چلو آؤ شروع کرو کھانا, ایٹ پلیز, کھائیے نا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ گدھا حرام اوپر سے مرا ہوا. کہا اللہ کے نبی نے نہیں کھاتے نا تو سنو, ابھی ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی برائی کی ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے. اللہ اکبر. آج ہمارا معاشرہ دیکھیے آپ, یہ غیبتوں کی وجہ سے فساد پھیلا ہے چوطرف. بھائی غلطیاں سب میں ہیں, یاد رکھیے گا, غلطیاں سب لوگوں کے اندر ہے, کوئی پاک و صاف ستھرا نہیں ہے. اس کی دلیل ہے کلو بنی آدم خطاؤن, پورے بنی آدم, نبی آدم علیہ السلام کے جتنی نسل ہے وہ سب خطا کار ہے. وہ خیر خطاؤن توابون, اچھے خطا کار, اچھے غلطیاں کرنے والے وہ ہیں جو غلطی ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے. سب سے غلطیاں ہونے والی ہے. اصول بنا لیجیے اپنی زندگی کا, اپنے گھر میں بھی, میاں بیوی کا معاملہ اٹھا لیجیے, بھائی بہن کا, کسی کا دوست کا معاملہ اٹھا لیجیے, نہ کسی کی غیبت کریے نہ کسی کی غیبت سنیے. یہ بڑا بہترین جو ہے نا اصول اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتایا ہے. غرض کہ یہ 9 باتیں سورہ حجرات کی شروع کی 15 آیتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو مل جائے گی. آپ گھر جا کر بھی انشاءاللہ پڑھیے. یہ خطبے صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہیں, یہ خطبے عملی طور پر تبدیلی لانے کے لیے ہیں. اپنے گھر میں جائیے, ہوم ورک لے جائیے. آج ہم میں سے اکثر, میں آپ سب مل کے کرتے ہیں, اپنے گھر میں ایک چارٹ بنائیں گے. یہ چارٹ کے اندر یہ 9 اصول لکھ کر لگائیں گے. صبح شام دن رات, ماں بہن بیٹی بچوں کو بیوی کو سب کو پڑھاتے جائیں گے. دیکھو تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں. یہ 9 اصول, یہ 9 اصولوں کو گھر پہ لاگو کر دیں گے, یہ 9 اصولوں کو مسجدوں میں لاگو کر دیں گے, یہ 9 اصولوں کو آفیسز میں لاگو کر دیں گے, یہ 9 اصولوں کو دوستوں کی مجلسوں میں لاگو کر دیں گے. پھر دیکھیے گا آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک بہترین معاشرہ, ایسا مضبوط معاشرہ کہ کوئی ہماری شریعت پر انگلی اٹھانے کی پھر ضرورت نہیں کرے گا انشاءاللہ. آج ہمارے اندر ہی کھوکھلاہٹ ہے نا, ابھی اس وقت ہمارے اندر ہی کھوکھلاہٹ ہے. اٹھا لیجئے کل کے پارلیمنٹ کے معاملے کو آپ, وہ جناب اجمل صاحب اٹھا کر بے لگام منہ زبان تارق کو لگا دیے اور ان کے منہ سے یہ الفاظ انہوں نے نکالا جو ان کے دل کی بھڑاس تھی. کہنے لگے کہ سلفی لوگ وہ ہوتے ہیں تو دہشت گرد ہوتے ہیں. اعوذ باللہ. میں ان کو بتانا چاہوں گا جناب اجمل صاحب تھوڑا سا اس بات پر غور کریے. ہم اہل حدیث, ہم سلفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے مسلک کو کچھ دیر کے لیے فراموش کیا تاکہ امت کا اتحاد پارا پارا نہ ہو,
تین طلاق کے معاملے میں بات کر رہے تھے. تین طلاق کے معاملے میں ہم سلفیوں کا وہی منہج ہے جو قرآن کا منہج ہے. ہم سلفیوں کا وہی منہج ہے جو محمد رسول اللہ کا منہج ہے. ہم سلفیوں کا وہی منہج ہے طلاق کے معاملے میں جو صحابہ کا منہج ہے. ہم ایک بیٹھک کی تین طلاقوں کو تین نہیں مانتے, ایک ہی مانتے ہیں. 1000 دفعہ بھی طلاق بولے گا تو ہم ایک ہی مانتے ہیں. یہ ہمارا منہج ہے اور یہ رہے گا. لیکن جب معاملہ اٹھا, امت کے اتحاد کا معاملہ آیا, ہم نے کہا, ہمارے علماء نے کہا, ہمارے ذمہ داروں نے کہا امت کے اتحاد کا معاملہ ہے, ہمارا مسلک یہ ہے. لیکن فی الوقت امت کے اتحاد کے لیے مسلم پرسنل بورڈ کا ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اور آپ نے ہم پر ہی یہ ظلم کی قینچی چلا دی, چھری چلا دی. اللہ اکبر. آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے نا. اللہ اکبر. شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ کی بڑوں کی تعلیمات ہوگی, یہ آپ کے اپنے علماء و مشائخ کی تعلیمات ہوگی جو آپ نے اپنائی ہے. ہم آپ سے ادباً گزارش کرتے ہیں, جس طرح سے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کے سامنے ہم پر الزام دھرا ہے, ویسے ہی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپنے الفاظ کو واپس لو. معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ معافی مانگو, گڑ گڑاؤ. آپ نے اردو میں لیٹر ٹائپ کر کے نکالا ہے. کتنی شرم کی بات ہے نا. ہندوستان میں اردو کس کو آتی ہے بھائی؟ مسلمانوں کو اردو نہیں آ رہی. تم غیر قوم کے سامنے ہم کو دہشت گرد قرار کر کے اردو میں لیٹر نکالے ہو. کون پڑھے گا اردو کا لیٹر؟ وہ شرم آنی چاہیے آپ کو, شرم آنی چاہیے. آپ وہی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپنے الفاظ کو واپس لیجئے اور اللہ سے توبہ کریے, کیونکہ سلفیوں کا گروپ کوئی عام گروپ نہیں ہے. سلفیوں پہ انگلی اٹھانا صحابہ پہ انگلی اٹھانا ہے. سلفیوں پہ انگلی اٹھانا سنت پر انگلی اٹھانا ہے. سلفیوں پر انگلی اٹھانا اللہ کی قرآن پر انگلی اٹھانا ہے. سلفیوں پر انگلی اٹھانا اسلام پر انگلی اٹھانا ہے. آپ اپنے الفاظ کو واپس لیجئے. آج یہ امت کا شیرازہ ایسا بکھر گیا, کوئی ایک میں ایک نہیں ہے. اہل حدیث ہے تبلیغی جماعت کے خلاف, تبلیغی جماعت ہے سنت الجماعت کے خلاف, حنفی ہے شافعی کے خلاف, بریلوی ہے دیوبندی کے خلاف. غرض کے اپنے گھر کے جھگڑے اتنے ہو گئے کہ آج کوئی دوسرا ہم پر غالب ہوتا نظر آ رہا ہے. بھائی دوسروں پر مت رو بس. مودی جو ہے, نریندر مودی صاحب جو ہے پی ایم بن گئے, کیسا ہوگا؟ بی جے پی کی گورنمنٹ آ گئی, کیسا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. ہمارے گھر کے معاملوں کو حل کرو سب سے پہلے. ہم شریعت کی بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں. شریعت کے تحفظ کے لیے لوگ مارچ نکالے, احتجاج کرے, روڈوں پر آئے, پلے کارڈ پکڑے. ہمارے گھر میں شریعت ہے؟ ہمارے بھائی 200 گز کے زمین کی بات کر رہا ہوں. یہ کروڑوں تعداد والے ملک کی بہت دور کی بات ہے. ہمارے 200 گز کے جو گھر ہے اس میں شریعت کو نافذ کرو, تب اندازہ ہوگا, تب ایک مضبوط معاشرہ بنے گا. وگرنہ ایسے زندگی گزارتے چلے جائیں گے تو دن بہ دن ایک ایک قانون بنتا چلے جائے گا, تم ایسے ہی پستے چلے جاؤ گے, ایسے ہی پستے چلے جاؤ گے. چاہے معاملہ بابری مسجد کا اٹھا لیجئے گا, چاہے معاملہ 3 طلاق کا لے لیجئے گا, چاہے معاملہ اس کا لے لیجئے کہ ایک عورت زیادہ مردوں سے تعلقات رکھتی ہے, یا معاملہ اس کا لے لیجئے کہ مرد شادی کر سکتے ہیں, چاہے معاملہ شریعت کی کوئی معاملے کا آپ لے لیجئے, جب تک شریعت کی حفاظت نہیں ہوگی تب تک ہر آدمی, ہر مسلمان اپنے 5 فیٹ کے جسم پر پہلے شریعت کو نافذ نہیں کرے گا. تب تک خالی پکار لینا, صرف چیخ لینا شریعت شریعت, اپنے اوپر نافذ کرو. ہنسی آ رہی ہے مجھے اندر سے کہ رحیم خان مسجد میں یہ 100 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر شریعت کی حفاظت کی ڈیفینیشن دے رہا ہوں. وہ بھی کن کے سامنے؟ یہ 100 لوگوں میں سے خطبے کے شروع میں 15 لوگ تھے. صرف خطبے کے شروع میں صرف 15 لوگ تھے. یہ مسلمان وہ ہے جو آدھا گھنٹہ اپنا وقت قربان کر کے مسجد کو جلدی نہیں آ سکتے, انہوں شریعت کی حفاظت کیا کریں گے؟ 1 گھنٹہ پہلے اپنا کاروبار بند کر کے جلدی نہیں آ سکتے مسجد کو جمعے کے دن, وہ شریعت کی حفاظت کیا کریں گے؟ کیا کریں گے وہ شریعت کی حفاظت جو جمعہ کے دن جلدی نہیں اٹھ سکتے, جلدی ریڈی نہیں ہو سکتے؟ کوئی توقع نہیں ہے امت کے. اب یہ جو لوگ ہیں, میں بھی انکلوڈ ہوں, میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں, صرف میں بھی انکلوڈ ہوں. یہ امت کے لوگوں سے کوئی توقع نہیں ہے بھائی. وہی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت پڑھ لینا, یستبدلوا قومکم غیرا,
ایک غیر قوم کو اللہ لائے گا پھر اب اس کے بعد یہ سب ناکارے ہو گئے یہاں سے وہاں تک پورے اپن. یہ شریعت کی حفاظت ہمارے بس میں نہیں رہ گیا اب مسئلہ. یہ شریعت پہ عمل ہمارے بس میں نہیں رہ گیا. یہ شریعت کو پھیلانا ہمارے بس میں نہیں رہ گیا. اب ہٹائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے آدمی کو لے کے آئیں گے جو کل تک جو ایک پنڈت کے نام سے جانا جاتا تھا آج احمد پنڈت کے نام سے جانا جاتا ہے. اٹھاؤ اس کی تاریخ کبھی, اٹھاؤ اس کی تاریخ. آج وہ اسلام کا کام کر رہا ہے. عبد الحمید مدنی کی تاریخ پڑھ لینا کبھی جا کر کے. اندور کے رہنے والے, برہمن خاندان میں پیدا ہوئے, برہمن خاندان میں پیدا ہوئے, مسلمان بنے, عالم بنے, مدینے میں جا کر اسپیشل کورس کیا, آج مدنی عالم بن کے لوگوں کے سامنے اسلام بتا رہے ہیں. جب ان کی تقریر سنتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, دل روتا ہے کہ یہ بندہ جو پیدائشی مسلمان نہیں ہے, ایک پیدائشی مسلمان کو اسلام بتا رہا ہے. اللہ اکبر, کیسا عجب ماحول ہے ہمارا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچ جائیں گے, کلکم رائن و کلکم مسئول, سب سے پوچھا جائے گا ذمہ داری کے بارے میں, سب سے, آپ سے, میرے سے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی بول رہے ہیں بس کافی ہے, فلانے صاحب بول رہے ہیں انہوں کافی ہے, مسجد کے امام صاحب بولے تھے کافی ہے, وہ اپنے مولوی صاحب بولی, عالم صاحب بولی, نہیں. یہ شریعت سب کی ہے, سب سے سوال ہوگا شریعت کے بارے میں. کیا کریں آپ اس کے لیے, کیا نافذ کریں اس کو. غرض کے آج کے خطبے کا جو اہم پیغام میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی جو آخری شروع کی آیتیں تھیں اس کے نظریے میں رکھا ہوں, وہ آیتوں کو گھر میں پڑھو, یہ 9 اصولوں کو گھر میں لکھ کے لگاؤ, اس کو پھیلاؤ لوگوں کے اندر, بتاؤ لوگوں کو کہ اگر ایک اچھا معاشرہ, تمہارا آفس ہے, تمہارے کام کرنے کا کارخانہ ہے, وہاں لکھ کے لگاؤ, بولو کہ یہ اصول یہاں پر چلتے ہیں انشاءاللہ. پھر دیکھو انشاءاللہ کتنی برکت ہوگی وہ معاشرے کے اندر انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سے, سننے سے, پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین, جو 9 اصول ہم نے آج یہاں پر سیکھے ہیں, ان تمام 9 اصولوں کو پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین, ہم نہتے ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم نادان ہیں, ہم نکمے ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم اس قابل نہیں کہ ہم تیری شریعت کی حفاظت کر سکیں. مولا تجھ سے گڑ گڑا کر اس جمعہ والے برکت والے دن دعا کرتے ہیں, مولا ہندوستان کے اندر جو شرعی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے, تو اس کی حفاظت فرما دینا. مولا غیب سے مدد فرما دینا. جو دشمنان اسلام, جو مسلمانوں کے دشمن, جو شریعت کے, اللہ اور رسول کے, اسلام کے دشمن, جو اسلام سے دشمنی نبھا رہے ہیں, مولا تو ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جانا, تو ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جانا. الہ العالمین, الہ العالمین, جب تک ہم کو زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.